बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 16 तारीख मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले अहम तरीन खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ले लीजिए। अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होंगे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये इस वक्त तक की चीज़ों के मुताबिक साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ले लीजिए। काजी फाइज ईसा साहब 25 अक्टूबर के बाद ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ना ही काजी फाइज ईसा साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ये भी आपके सामने एक अहम तरीन खबर है। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ले लीजिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, विफाकी आईनी अदालत, जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं ना, देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। तो हमारे यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जो इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक तयशुदा चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके मुताबिक, मैं भी इसकी रीजनिंग भी आपको दूंगा तमाम की तमाम, उनके मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, काजी फाइज ईसा साहब, उनका किसी जज की कुर्सी पर मजीद कोई रोल नहीं 25 के बाद, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं। ये तीनों अहम तरीन खबरें इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक। कैसे? देखिए, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले दोनों की जो कानूनी टीम है उसकी मुलाकात हुई। एक जानिब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब थे, उनके साथ दीगर लोग थे। दूसरी जानिब कामरान मुर्तज़ा साहब थे, और कामरान साहब जो थे वो मौलाना फजल रहमान की मुआवनत करते हैं, और वही मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठे हुए भी थे। तो पहले इनके दरमियान तमाम चीज़ों पर जो मुसव्वदा है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का, उस मुसव्वदे पर बातचीत होना शुरू हुई, और चीज़ों पर बड़ी हद तक इत्तेफाक हो गया। हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 90% इत्तेफाक हो गया। फिर उसके बाद मामला अटक गया कि विफाकी आईनी अदालत होगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच होगा। यहाँ पर मामला अटक गया। अब ये जो टीयर बी की लीडरशिप थी, ये टीयर बी की लीडरशिप, फिर फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनके दरमियान मुलाकात हुई, वहाँ पर बैठे, और फिर मौलाना साहब ने साफ कर दिया, मौलाना साहब ने साफ कर दिया कि हमारी जो तरामीम है इन्हें मानना होगा, इनके अलावा बात नहीं होगी। ये मंजूर है, वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, ईदर टेक इट और लीव इट, तो ये ले लीजिए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना की इस बात पर भी मान गए कि आईनी बेंच होगा, और अब तक की जो डेवलपमेंट मुझे पता चल रही है उसके मुताबिक आईनी बेंच भी होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो सूबों में है इस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन अब तक की डेवलपमेंट के मुताबिक वो भी नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलेगा क्या? अब देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को आईनी बेंच मानना पड़ेगा, ये मिलेगा तो जो अदालती इस्लाहात पे किसी सूरत समझौता नहीं होगा, वो अदालती इस्लाहात आईनी बेंच की हद तक होंगी। फिर उसके बाद एक और बात हो रही थी, 65 बरस से ऊपर की उम्र, ये भी नहीं होने जा रहा। तो जो चीज़ें अब तक नजर आ रही हैं उसके मुताबिक विफाकी आईनी अदालत नहीं है, 65 बरस से ऊपर की उम्र का जज नहीं है, तो काजी फाइज ईसा नहीं है। फिर उसके बाद एक और चीज़ तय हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब मिलेंगे मियां नवाज शरीफ साहब से और उनसे बात करेंगे। यहाँ जब चीज़ें तय हो जाएंगी, पीटीआई वालों से मिलेंगे, और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी तक ये नज़र आ रहा है मौलाना के बगैर बंदे पूरे नहीं हैं, मौलाना के बगैर किसी भी सूरत बंदे पूरे नहीं हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि जो जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार है, उसमें 18वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा। एक चीज़ उसमें होने जा रही है कि उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन होंगे, कौमी असम्बली से हुकूमत अपोजिशन का एक, और सेनेट से हुकूमत अपोजिशन का एक। तो ये 4 बंदे हो गए, यानी दोनों हाउसेस से स्पीकर देंगे, चेयरमैन देंगे, और फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ से नाम लिए जाएंगे। तो ये 4 बंदे होंगे, ये जाएंगे जजेस अपॉइंट करने वाली कमेटी में। तो ये जो जुडिशल कमीशन है, इसमें हुआ ये था कि जुडिशरी का
یا لیگل سائڈ کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا اور حکومت کی نمائندگی نہیں تھی. تو اب حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی ججز کی تقرری کے معاملے میں. یہ ہوگا جو ججز کے ٹرانسفر کی بات ہو رہی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور ٹرائیبیونل میں کیسز چلانے والے ججز نشانہ بنیں گے اور حکومت اپنے وجود کو کسی بھی طرح برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی، وہ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو یہ طے ہو گیا. ایک موقع تھا اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق جہاں بلاول نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو ترمیم ہے ملٹری ٹرائل والی اس پر تو ہاں کیجیے. تو مولانا صاحب نے جو جملہ کہا سورسز کے مطابق، وہ جملہ یہ تھا کہ آپ عمران خان کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، عمران خان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اب ان سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اور بہت بہتر ہو چکے ہیں، یہ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو یہ بھی تھینک یو مولانا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف اب تک کی جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس کے مطابق. میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزیں کسی بھی وقت بدل جاتی ہیں، تو کب کیا بدل جائے نہیں پتا، لیکن ابھی تک کی چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں. کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ بلاول وزیر اعظم، فضل الرحمان صاحب صدر اور ترمیم کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا، شہباز شریف خیر بنائے. تو یہ بھی مجھے ہوتا ہوا اس وقت نظر نہیں آ رہا. تو پھر طاقتور حلقے کیا کریں گے؟ اگر جس طرح سے یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے تو طاقتور حلقے کیا کریں گے؟ میں نے یہ بات ایک سورس سے جب کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ابھی کرتے وہ ترمیم کے ساتھ کرتے، ترمیم کے بغیر بھی؟ تو انہوں نے کہا جو ہونا ہے وہ تو ہو جاتا ہے اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو کوئی روک پاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے ان کو پھر کوئی روک پائے گا آگے جا کر؟ تو میں نے کہا پھر اب اس کے نتیجے میں کچھ تو طاقت ملنی چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیے جو معاملہ پہلے تھا ان کا وہ معاملہ ویسا ہی ہے، اس میں ججز کو اپنا کردار منوانا ہوگا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے منوایا ہے سپریم کورٹ کے ججز منوا سکتے ہیں، اور یہ پھر آگے جا کر ممکن ہے. ابھی تک تو جیسا ہے ویسا ہی ہے، یہ جس طرح سے ہوتا ہے ہو جاتا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں کچھ 2 روپے کے 4 والے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ریاست کی طاقت. جب علی امین گنڈا پور غائب ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھو ریاست کی طاقت، ایک کو چھڑانے آئے تھے 2 کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہے ہو. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جو بار بار لگے رہتے ہیں ریاست کی طاقت سے نہیں جیتا جا سکتا، یا آپ کے پاس مقبولیت بھلے ہو قبولیت بھی تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ایسے لوگ ہوتے. تو یہ وہ لوگ ہیں، چھوڑ دیا جانا چاہیے، بیکار کی بات ہے. وہ جیسے ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے. تو حکومت کتنا زور لگا رہی ہے آپ دیکھ لیجئے. اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اختر مینگل صاحب ٹویٹ کر کے حکومت کی جانب سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں I resigned from this assembly because of how this government and those in power have treated Balochistan. Despite this, the agencies continue to harass my 2 senators and families. My only remaining option is to ask the senators to step down. You have left us with no other path. یہ اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. یعنی اتنا مجبور کر دیا گیا کہ استعفی دے دیتے ہیں ہم لوگ. ایجنسیز یہ بھی کر رہی ہیں کہ ان کو ان کے خاندان کو ہراس کر رہی ہیں، یہ اختر مینگل صاحب بتا رہے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومت جس طرح کا زور لگا رہی ہے عارف مبین جٹ پہ، شفقت آوان پہ، باقی لوگوں پہ، کسی کو وہ ایک آفریدی صاحب آ گئے انہوں نے بتایا کہ 40 کروڑ کی آفر، پھر ارب کی آفر تک بات پہنچ گئی. تو معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے. کسی کے بچے کو اغوا کر لیا، آوازیں سنوائی جا رہی ہیں، کسی کے جوان بیٹے کو اغوا کر لیا اور پھر اس کو ملک سے باہر سے بلوایا گیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آ رہی ہیں تو پھر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ 3 بار وزیر اعظم بن گئے، آپ کی جماعت 4تھی بار حکمران بن گئی، آپ کی جماعت اس سے پہلے وہ 70s میں حکمران، پھر اس کے بعد آپ 90s میں حکمران، پھر اس کے بعد آپ شہادت کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد پہلی بار حکمران، پھر اس کے بعد آپ پھر صدر. اتنا کچھ کر لینے کے باوجود بھی اگر آپ کو اپنے ملک کے لوگوں کو، ان لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جن کو ووٹ دے کے تم نے بھیجا ہے یہ بھیڑ بکریاں جب چاہیں گے یہاں سے پکڑیں گے، اٹھائیں گے، ان کے بچوں کو اٹھائیں گے، ان کی فیملیز کو اٹھائیں گے اور جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے. اگر یہ پیغام دینا ہے تو پھر آپ تو ہار چکے. اس وقت سیاست میں یہ سب کچھ کر کے آپ ہار چکے، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ تو نہیں کر رہے، یہ تو آپ سے کروایا جا رہا ہے. تو آپ کی سیاست کہاں رہ گئی؟ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ اس بارے میں آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں کس جگہ پہنچ چکے ہیں. عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ آ گئی، بیرسٹر گوہر صاحب نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے میڈیکل رپورٹ، میں نے کہا تھا میں شیئر کروں گا، میں شیئر کر رہا ہوں. جا کے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا
اور معائنہ کرنے کے بعد ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں. ایک عمران خان صاحب کے معدے کا مسئلہ ہے, وہ ریفلکس والا, کہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ واپس منہ کو آ رہا ہے اور اوپر آ رہا ہے واپس, اس میں یہ ایشو ہے. ڈسپیپشیا غالباً اس پرابلم کو کہتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا عمران خان صاحب کا ٹینیٹس, وہ کان کے انفیکشن والا معاملہ. یہ دو چیزیں ہیں. تو ڈاکٹرز بھی سوال کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر نے جب اس کو شیئر کیا کہ بھائی جس کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کا آدمی ہے, اس کو اگر یہ پرابلمز ہیں تو اس کی انڈوسکوپی کون کروائے گا؟ اور یہ جو آپ رپورٹ میں ٹائم دکھا رہے ہیں, یہ ٹائم دیکھیے تو یہ 4:30 بجے کا ہے. 5 بجے کے بعد وہاں سے ڈاکٹر عاصم چلے گئے تھے. 6 بجے کے آس پاس میڈیکل ہوا ہے عمران خان صاحب کا بقول جیل ذرائع. تو پھر یہ رپورٹ 4:30 بجے جو ہے وہ کیسے آ رہی ہے؟ لیکن بیرسٹر گوہر اس کو مان چکے ہیں, عمران خان صاحب کا خاندان نہیں مان رہا, اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. ایک بات اور ہماری سوچنے کی آخر میں آپ سے کہوں, یہ جو مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم پاکستان ہے, میاں نواز شریف ان کا سرپرست ہے, یا کوئی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے, کوئی کسی دوسرے ادارے کا سربراہ ہے, کوئی اپنے ادارے سے نکل کر 1 2 3 4 5 6 اداروں کی سربراہی حاصل کر چکا ہے, کیا یہ طاقت سدا رہے گی؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی اپنے عہدے پر اپنی مدت بھی پوری نہ کر سکے, یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے عہدے پر 1 2 سال زیادہ پورے کر لے, لیکن کیا ان میں سے کوئی بھی یہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ کیا یہ طاقت سدا رہے گی؟ نہیں. سدا رہنے والی ذات, سدا رہنے والی طاقت اللہ رب العزت کی, سدا بادشاہی اللہ کی. تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے, وہ یہ تو سوچیں کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے, زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے, تو پھر کل کیا ہوگا؟ جو آج محکوم ہیں, مظلوم ہیں, چھپتے پھر رہے ہیں, کل وہ اس حال میں نہیں ہوں گے, اس جگہ نہیں ہوں گے, کل وہ دبک کے بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے. تو کیا سوچا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.